الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں سے، آپ تمام حضرات میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ جس معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے تو لوگوں کے نزدیک محبوب رہے، لوگ اسے پسند کریں؟ کون پسند کریں گے بھائیوں یہ بات؟ آپ میں سے کون بھائی یہ بات پسند کرنا چاہے گا کہ جہاں کہیں وہ ہے وہ لوگوں کے نزدیک محبوب اور پیارا رہے، لوگ اس کا احترام کریں اور لوگ اس سے محبت کریں؟ آپ میں سے کون پسند کرتا ہے یہ؟ بھائی جو نہیں پسند کرتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی حافظ جی نے بہت تاکید سے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ پسند کرتے ہیں یا نہیں بھائیوں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے، ہمارا یہ موضوع یہی ہے، معاشرے کا عقل مند با اخلاق شخص، معاشرے کا عقل مند با اخلاق شخص۔ یہ بھائیوں مہم باتیں آپ سے بھی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مقصد ہے کہ ہم اس بات کو غور و فکر سے سنیں، اور اگر آپ، اور یقیناً آپ تائید کریں گے، اگر یقیناً آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی تو آپ سننے کے وقت یہ ارادہ کریں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، دوسروں کو چھوڑیں، آپ کو عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائیوں؟ تو چلیے اس کے ساتھ، تاکہ ہماری یہ بات مفید ہو اور حقیقت میں ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد بھی ہمارا، اس مقصد میں ہم کامیاب رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اور آپ کو اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ جو ہم وقت دے رہے ہیں یہ خالصاً اللہ رب العزت اپنے لیے اس کو پسند کر لے، قبول کر لے، اور پھر ہم سے بھی اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، معاشرے کا عقل مند با اخلاق جو شخص ہے اس کے اندر چند اہم صفتیں ہیں، چند اہم اصول ہیں، چند اہم بنیادی باتوں کو لے کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اس میں پہلی بنیادی بات، پہلا اصل ہے، پہلی اساس یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں التغافل، یعنی نظر انداز کرنا، اور ایسے ہی دھیان نہیں دینا، توجہ نہیں دینا، سنتے ہوئے بھی بہت سی باتیں طبعاً جو بھائیوں حق کے خلاف ہیں، جس میں باطل ہے، جس میں شر ہے، سننے کے باوجود بھی ایسا خیال آپ کے ذہن میں آئے کہ گویا آپ نے بات سنی ہی نہیں، آپ نے یہ چیز دیکھی ہی نہیں، یعنی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد یہ ہے، آدمی جب کسی معاشرے میں جیتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ احباب ہوتے ہیں، گھر میں آپ کی بیوی ہوتی ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، باتوں میں لمبی چوڑی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں سے گالی گلوچ بھی صادر ہو جاتی ہے، کبھی آپ پر تہمت باندھنے لگتے ہیں، کبھی آپ کا طنز کرتے ہیں، کبھی لمز کرتے ہیں، کبھی کچھ باتیں ایسی کڑوی لگتی ہیں آپ کو، تو کیا رائے ہے؟ ہر بات پر آپ رکے رہیں گے اور اس کا حساب اور کتاب لیں گے اور اس شخص کا محاسبہ کریں گے، کیوں تم نے کہا اور تمہارا کیا مقصد تھا اور کیوں تم نے ہمیں کہا؟ کیا رائے بھائی؟ یہی عقل مندی کہ ہر جملے اور ہر کلمے پر آپ لوگوں کا حساب لیتے رہیں؟ کیا رائے بھائیو؟ جواب دیجیے۔ کیا عقل مندی ہے کہ ہر بات پر ٹھہر جائیں اور سب کا حساب اور کتاب لینے لگیں اور ایسے ہی تحقیق کرنے لگیں؟ کیا رائے ہے؟ عقل مندی ہے؟ نہیں۔ بہت سے جگہوں پر، بہت سی باتوں پر عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نظر انداز کر بیٹھے، گویا سنا ہی نہیں، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے لیکن اس نے سنا ہی نہیں، اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا کہ غافل ہے، یعنی اس نے توجہ نہیں دی، جبکہ حقیقت میں اس نے وہ بات سن لی ہے بھائیو۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں العقل ثلثہ
فی الفطنہ وثلثاہ فی التغافل، عقل مندی کی 1/3 ہوشیاری اور چالاکی میں ہے اور 2/3 تغافل درگزر نظر انداز کرنے میں ہے۔ ایسے ہی الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں الکیس الفطن المتغافل، عقل مند شخص وہ ہے جو ہوشیار ہے، چالاک ہے اور ساتھ ساتھ درگزر کرتا ہے، نظر انداز کر بیٹھتا ہے۔ یہ نسخے پر اگر آپ نے عمل کیا تو بھائیو آپ خوش رہیں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے، زیادہ لوگوں کے ساتھ الجھیں گے نہیں، آپ کا بی پی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، بلکہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیوی نے کچھ کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے بھائی، اسی میں عافیت ہے۔ آپ کے بھائی نے کہہ دیا قصداً غیر قصد، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، سب کا بھائیو آپ کے پاس یہ پاور طاقت نہیں ہے کہ دوسروں کی زبان پر تالا لگا دے، آپ کے پاس یہ استطاعت طاقت نہیں ہے کہ دوسروں کی زبان کو سل دیں آپ، لیکن آپ کے پاس یہ استطاعت ہے کہ آپ ایک کان سے آپ نے بات سنی، دوسرے کان سے آپ نے یہ بات کو نکال دی، نظر انداز ہو گئے، گویا آپ نے بات نہیں سنی۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو رب العزت کی قسم آپ سکون میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے، لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کا حساب کتاب نہیں لیتے ہیں، اور اس طرح بھائیو آپ کے لیے اسی میں عافیت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں 9 اعشار حسن الخلق فی التغافل، 10 حصے کا 9 حصے کا عمدہ اخلاق اسی تغافل نظر انداز میں ہے۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، اس اسلوب کو آپ اپنائیں، ابھی سے ارادہ کریں کہ آپ لوگوں کی بہت سی جو باتیں ہیں توجہ نہیں دیں گے، اگرچہ آپ کے خلاف یہ بات جا رہی ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے بھائیو۔ دوسرا اصول، دوسری بنیادی بات جو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں کامیاب رہیں اور دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رہے، وہ ہے بھائیو مسکرانا۔ کیا ہے؟ مسکرانا۔ ابھی بھی بہت سے بھائی سن رہے تب بھی نہیں مسکرا رہے، اللہ کے لیے اب تو مسکرا دیں۔ کیا رہا ہے مسکرانے میں؟ کچھ خرچ ہوگا؟ مسکرانا بھائیو، اگر آپ مسکرائیں گے تو کیا رائے ہے؟ اس میں کچھ ایکسٹرا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو؟ کیا رائے ہے؟ یا جب مسکرائیں گے تو ایک 10 کلو کا سامان سر پہ رکھنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ مسکرانا بھائیو، اس سے ایک تو آپ کے جسم کے اوپر اس سے اچھا اثر ہوگا اور دوسرے بھی بھائیو خوش رہیں گے۔ یہ حقیقت میں ایک ہتھیار ہے، عمدہ ہتھیار ہے دوسروں کے دلوں کو جیتنے کے لیے۔ ہتھیار میں شدت ہوتی ہے لیکن اس میں بھائیو یہ ایک اندرونی باطنی پاور ہے، بغیر قوت استعمال کیے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے، ترمذی کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ ہمیں بھی اپنانا چاہیے یہ بھائیو، یہ ایک معاشرے میں جینے کے لیے عمدہ اسلوب ہے، ساتھ ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تمہارا مسکرانا مسلمان بھائی کے چہرے پر یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کا ایک معنی ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقہ کا ایک معنی ہوتا ہے خیرات، نفلی یعنی فرض کے بعد زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ تو ادھر مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکرانا یہ بھی نیکی ہے۔ ایسے ہی مسلم کی روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، بھلائی میں کسی بھی چیز کو کمتر نہ سمجھو، اگرچہ تمہاری ملاقات مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہو۔ تو بھائیو جب اپنے مسلمان بھائی سے مل رہے تو سلام کر رہے، ارے ذرا سے مسکرا بھی دیں،
کہہ رہا ہے بھائی جب آپ مسکرائیں گے تو کیا رہا ہے، اس سے یعنی آپ کو کچھ نقصان ہو جائے گا یا 1 ریال اوپر سے ایکسٹرا دینا ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھو۔ افسوس کے ساتھ بھائیو، کچھ لوگ تو مسکرانا جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ان کے چہرے پر مایوسی، پریشانی، حزن، غم کا سایہ یا حزن اور غم کا بادل جیسے ان کے اوپر رہتا ہے، اور مسکراتے ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ اگر اچھے انداز سے بھی پیش آئیں تو بھائیو مشکل سے جواب دیتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی روح بھی نکل جائے گی۔ یہ بھائیو، یہ مسکرانا یہ ایک اصل ہے، ایک اساس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ ان اسلمت ولا رآنی الا وتبسم فی وجہی، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا، جب بھی میں نے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی۔ اور یہاں بھائیو ذرا سے بس پیسہ ہو گیا، کچھ عہدہ مل گیا، جلدی جواب ہی نہیں دیتے، موبائل پہ فون کرتے رہے، میسج پر میسج کرتے رہے، کیوں؟ بڑے آدمی ہو گئے، خلاص وبا انسانوں کے دائرے سے وہ ذرا ایک اونچا مقام ہو گیا، ذرا اوپر ہو گئے، پہنچ گئے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جریر بن عبداللہ، یہ دیر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی وہ مشہور بڑے صحابہ کرام ایسے نہیں ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر عمدہ تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وسیع تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا تھا تو آپ سے متاثر ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کے لیے شامل ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کا اخلاق صرف خاص صحابہ کرام کے لیے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ کچھ صحابہ کرام سمجھ بیٹھتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا ہوں، جیسا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے تاخیر سے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تھے اچھے اخلاق کے ساتھ، عمدے اخلاق کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہاں تک کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھے بھائیو، اخلاق اس قدر عمدہ تھا، اور اس میں مسکرانا داخل ہے کہ یہ صحابی رسول کو یہ گمان آ گیا کہ میں شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں میں سب سے بہتر اور افضل اور سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ بہرحال انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں آپ کی نظر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، تو کہا نہیں، آدمیوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو کہا ان کے والد۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد بھائیو، یہ جو دوسرا اسلوب ہے، یہ دوسری بنیادی جو پہلو ہے، ان لوگوں کے لیے وہ عقل مند با اخلاق والے جو کسی معاشرے میں بھائیو چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت رہے لوگوں کے لیے، یا لوگ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہے؟ مسکرانا۔ تو یہ بھائیو اس پر عمل کریں، آپ بھی مسکرائیں۔ ایک صینی مثل ہے کہ جو آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، مسکرا نہیں پاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کوئی دکان نہ کھولے، کوئی تجارت بزنس نہ کرے۔ جس کے پاس یہ مہارت نہیں ہے کہ وہ مسکرا سکے، تو اسے دکان یا ایسے ہی کیا کوئی تجارت کے لیے کوئی دکان اسے نہیں کھولنی چاہیے۔ اور آج کچھ ایسے بھائی ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں، مثلا آدمی کیا خریدنے کے لیے، یہ کتنے کا ہے؟ مان لے کہہ دیا 2 ریال میں، ذرا اگر اور سوال پوچھ لیا یہ آج کا ہے یا کل کا ہے، ناراض ہو جاتے، لینا ہو تو لو نہ چلے جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟
یہ آپ کا نقصان ہے، دینی اعتبار سے تو نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا ایسے ہی مزاج ہے، ایسے لوگ بیوقوف ہیں، یہ بزنس کے ادنا اصول جو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ دوسرا جو اصول ہے اس کو اپنائیں، آپ مسکرائیں، اور ہمیشہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ مسلمان بھائی سے ملنے مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور اس طرح بھائیو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بس جائے گی۔ یہ دوسرا اصول ہے یا دوسرا اصل ہے، اور دوسری بنیادی چیز ہے۔ تیسری بنیادی چیز ہے کسی بھی معاشرے میں جینے کے لیے، وہ ہے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حسن الظن، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ سوء ظن، بدگمانی سے، غلط بات سوچنے سے دوسروں کے متعلق گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ تو بھائیو، سوء ظن سے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کے مسلمان بھائی کہ اس بات میں، اس اشارے میں، اس اسلوب میں آپ کا طنز غمز اور آپ کی برائی ہے، تب بھی بھائیو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ خیال کرنا چاہیے کہ شاید اس کا کچھ اور مقصد ہے، یا ایسے ہی اگر آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسی جگہ پر دیکھا جو مشکوک جگہ ہے، تو آپ بھائیو سوء ظن نہ رکھیں کہ شاید یہ غلط مقصد کے لیے آیا، چوری کرنے کے لیے آیا ہے، یہاں رشوت کھانے کے لیے آیا ہے، یہاں بے حیائی کرنے کے لیے آیا ہے، یہاں فلمیں دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ سوء ظن نہیں رکھیں بھائیو۔ سلف صالحین کا ایک قول مشہور ہے، التمس لأخیک 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے 70 بہانے تلاش کرو، اگر نہیں ملے تو کہو شاید ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہے، یہاں مثلا آ گیا ہے۔ سوء ظن سے بچیں، اجتناب کریں۔ ایسے ہی انس یا الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اذا بلغك عن اخيك شيء فقل لعل له عذرا فإن لم تجد یا فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یا کسی مسلمان کے متعلق آپ تک بات پہنچی تو آپ اس کے بارے میں سوء ظن نہیں کریں، اگرچہ نقل کرنے میں بظاہر آپ کے خلاف اس مسلمان بھائی نے کہا ہے، تب بھی بھائیوں کہیے شاید اس کا مقصد یہ تھا، شاید اس کا کچھ اور ارادہ تھا۔ اگر نہیں ملے تب بھی کہیں شاید اس کا کوئی اچھا مقصد تھا جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ایسے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا تظن بأخيك المسلم الذي بلغك عنه كلمة سوء شرا وانت تجد له في الخير محملا، کہ اگر کسی بھی مسلمان بھائی سے کوئی ایسی بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی میں واقع مت ہو، جبکہ اس کی تم اچھی تعویل کر سکتے ہو اور اچھا معنی نکال سکتے ہو۔ مراد بھائیو اس سے کیا ہے؟ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں اور سمجھاتے اس نے مثلا کہہ دیا کہ یار تم نہایت ہی بیوقوف ہو، نہایت ہی جاہل ہو، تم ایسا کرو گے۔ ظاہری الفاظ میں کیا ہے بھائیو؟
ظاہری الفاظ سے کیا ہے کہ آپ کی کیا توہین کر رہا ہے یا نہیں؟ ظاہری الفاظ، بیوقوف ہو، جاہل ہو، توہین کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا رائے ہے؟ آپ کسی مجلس میں ہیں اور آپ سے کسی بات میں آپ کا مسلمان بھائی کہنے لگا کہ آپ نہایت ہی جاہل ہو، بیوقوف ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو ظاہری الفاظ اس کے برے ہیں یا اچھے ہیں؟ برے ہیں، لیکن ادھر آپ کو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد نہیں کہ حقیقت میں آپ جاہل بیوقوف ہیں، مقصد یہ ہے کہ ایسا کام، ایسی حرکت آپ جیسے عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں نہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیمار تھے، ایک شخص داخل ہوا زیارت کے لیے، عیادت کے لیے، تو اس نے کہا قو اللہ ضعفک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوری کو تقویت عطا کرے۔ کیا رائے بھائیو؟ یہ لفظ بظاہر دعا ہے، بد دعا ہے؟ جواب چاہتا ہوں، کیا رائے ہے بھائیو؟ امام شافعی بیمار ہیں، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا قو اللہ ضعفک، اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوری کو قوت عطا کرے، آپ کی کمزوری کو مضبوط کرے۔ کیا رائے ہے؟ یہ بد دعا ہے یا بد دعا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، ہاں، بظاہر بد دعا ہے، بالکل، جزاک اللہ خیر۔ یہ بظاہر بد دعا ہے۔ آدمی کی جب کمزوری میں تقویت آ جائے گی تو ختم ہو جائے گا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو تقویت اگر اللہ دے دے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا اچھا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کمزوری بیماری کو ختم کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو اس پر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اگر تم صریح گالی بھی دو تو تمہارے بارے میں اچھا میں گمان اور خیال کروں گا، گالی بھی دو تو میں تمہارے بارے میں اچھا گمان کروں گا۔ تو بھائیو یہ ہونا چاہیے۔ آج نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات آدمی کرتا ہے، پھر دوسرا سوء ظن کا شکار ہوتا ہے تو غلط معنی نکال لیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایک تیسرا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر اور اس میں پھونکنے لگتا ہے اس آگ میں، اور مزید اس کو تقویت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بدظن ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بات کیا ہوتی، بعد میں نقل کی جاتی ہے جو اور معنی بدل جاتا ہے، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے دلوں میں کیا؟ بغض اور نفرت اور کینے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی شروع سے بھائیو بدگمانی، سوء ظن کو ختم کر دے، حسن ظن رکھے، تو بھائیو سکون، راحت اور عافیت کی زندگی گزارے۔ جس طرح کی ایک شخص کے پاس کوئی دوڑتے ہوئے خبر لایا، دوڑتے ہوئے آیا کہ ارے جانتے ہو تمہارے فلاں دوست نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ ارے یہ کہا اور یہ کہا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا، آپ کی برائی کر رہا تھا فلاں مجلس میں۔ کہا ہاں صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جو ہم تک یہ پیغام لے کر آئے؟ اللہ اکبر، یہ جواب ہونا چاہیے بھائیو، نہ کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ ہاں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ تو ہمارے جگری دوست ہیں، آپ نے بتا دیا۔ ارے بتا دیا تو پھر اس نے شر اور فتنہ پھیلایا، اور آپ کو یہی چاہیے کہ اس سوء ظن کو ادھر ختم کریں۔ بہرحال بھائیو، تو یہ تیسرا اصل ہے، تیسری بنیادی چیز ہے معاشرے کے عقل مند با اخلاق والوں کا۔ چوتھا اصل، چوتھی بات جو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے وہ ہے غصے سے اجتناب کرنا۔ صحیح امام بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اوصنی یا رسول اللہ، کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کریں، نصیحت دیں۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر اس نے کہا مزید ہمیں وصیت کریں، نصیحت کریں۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کئی مرتبہ مزید وہ نصیحتیں طلب کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی جواب، ایک ہی نصیحت آپ نے دی، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شاید یہ خیال آئے کہ وہ آدمی اتنا حریص تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نصیحت دے دیتے، نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، والدین کی خدمت کرو، اور یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں۔
تو آپ نے کیوں ایک ہی نصیحت دی؟ اس لیے بھائیو یہ نصیحت، یہ بنیادی نصیحت ہے۔ اگر آدمی غصے سے بچ گیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، تو یہ کامیاب شخص ہے، بہت قسم کے مشکلات، پریشانیوں سے، نقصانات سے دور ہو گیا۔ آج بھائیو غصے میں آنے کی وجہ سے آدمی اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے، پھر جی میں جو آتا ہے بولتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ واللہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے سامنے والے شخص پر تلوار کی اثر سے زیادہ بھیانک اور زیادہ زخم لاحق ہوتا ہے اس شخص کو، اور وہ بات جو آپ سے نکل گئی وہ دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ جب تک بات آپ اپنے جی میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کے اختیار میں، آپ کی مٹھی میں ہے، اور جب آپ نے اس بات کو آپ نے نکال دی تو پھر وہ آپ اس کے غلام ہو گئے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے عقل مند شخص یہ ہے کہ بھائیو ناپ تول کے بات کرتا ہے اور اس سے پہلے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ آج اکثر حالات طلاق، اکثر حالات قتل، اکثر حالات جو آج اسلامی معاشرے میں، ہم مسلمانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، چچاؤں میں اور قریبی رشتہ داروں میں جو بغض و نفرت کے جو کینہ یا بغض و نفرت کی جو دیواریں قائم ہیں، اس کی وجہ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو غصے میں آ گیا آدمی، اس نے جو چاہا کہا، سامنے والوں نے اس نے بھی جو چاہا سنایا، جس کے نتیجے میں بھائیو تمام نقصانات۔ پھر بعد میں فتویٰ ڈھونڈنے کے لیے حضرت پہنچ جاتے ہیں کہ شیخ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق ہمارا واقع ہوا یا نہیں، اور میں نے 3 دیا، وہ 3 ہوا یا 1 ہوا؟ کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا؟ پہلے سے بچ جائیں، غصے سے بچیں، اور غصے سے بچنے کے مختلف اسباب ہیں۔ آدمی جہاں بات ہو رہی، لمبی ہو رہی، ادھر سے نکل جائے، جا کے وضو کر لے، مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس طرح آپ بچا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ بہرحال تو علاج کریں اور اپنے آپ کو کسی بھی معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے بھائیو کیا اس طرح اس نقطے سے یا غصے سے بچنا ہوگا، تاکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت رہے اور لوگ بھی آپ سے محبت کرتے رہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہ چوتھا اصل تھا۔ 5واں اصل یہ ہے کرم، فیاضی، مہمان نوازی، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور بھائیو جو فیاضی ہے یا مہمان نوازی، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق، بمعنی آپ یہ نہ کہیں یار ہم لوگ کی تنخواہ 1200 ہے اور حضرت یہاں ہمیں یہ نصیحت و وصیت کر رہے ہیں فیاضی اور مہمان نوازی کے بارے میں۔ بھائیو دیکھیے، ہر آدمی جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے اس کے مطابق اگر وہ خرچ کر رہا ہے، مہمان نوازی کر رہا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال کر رہا ہے، یتیموں کا خیال کر رہا ہے، بیوہ عورتوں کا خیال کر رہا ہے، تو وہ کریم مانا جائے گا۔ بمعنی کیا رہا ہے بھائیو، اگر ایک آدمی آ کے یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اور 1 لاکھ ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیا رائے ہے؟ 1 لاکھ، یہ فیاض ہے اور یہ سخی ہے، سخاوت اور جود و سخا والا آدمی ہے یا نہیں؟ کیا رائے بھائیو؟ جواب چاہتا ہوں۔ ہاں، 1 لاکھ کا انعام گویا آپ ہی لوگوں پر تقسیم کرنے کے لیے کہا۔ چلیے اس طرح شاید جواب دیں گے۔ 1 لاکھ کا انعام اس نے اعلان کر دیا۔ 1 لاکھ کیا رائے ہے؟ وہ سخی اور جواد آدمی ہے؟ ہاں، ایک بھائی کہہ رہے نہیں واللہ عقل مند ہے آپ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور سبھی عقل مند ہیں، کیوں نہیں؟ ہاں اچھا، یہ نہیں کرنا، نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ تو اس کی نیت کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہ بھی یہ سوء ظن میں پھر داخل ہو جائے گا، جس سے بھی میں نے بتایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک آدمی نے سب کے بیچ میں اعلانیہ صدقہ کیا، جس سے بہت فائدہ ہوا، اور لوگ بھی آگے۔ بہرحال نہیں بھائیو، اگر وہ مان لے کروڑ پتی ہے تو 1 لاکھ وہ حقیقت میں نہیں مانا جائے گا، لیکن آپ جیسے، ہم جیسے جن کی تنخواہ معقول ہیں، اگر 10 ریال بھی خرچ کر رہا، 5 ریال بھی، تو یہ سخی اور جواد مانا جائے گا۔ تو میں کہنا ادھر یہ چاہوں گا، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ دوستوں کی ہم دعوت لیں۔ اپنے ملک میں ہم جب جائیں
تو کچھ خرچ کریں، لوگوں کو اسی بہانے بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو اسی بہانے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیں، کچھ کتابیں تقسیم کر دیں، کچھ نصیحتیں دے دیں۔ تو یہ بھی بھائیوں یہ معاشرے کے ایک اہم اصول ہیں۔ چھٹا اصل یہ ہے معاشرے کے لیے وہ بھائیوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس۔ یہ شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ہمیں آپ ایک ایسا عمل، ایسا فرمولہ، ایک ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر میں عمل کرنے لگوں تو لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ اچھا سوال تھا بھائیو، کون نہیں چاہتا ہے بھائیو؟ ہاں بھائیو، کون نہیں چاہتا ہے؟ یہ ہم سبھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ سبھی چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا میں زہد اختیار کرنے سے زیادہ تعلق کو دنیا سے گہرا نہیں کرو، دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں سے بے رغبتی ظاہر کرو، ان کے سامنے جھکو مت، اپنی ضرورت عاجزی پیش نہیں کرو، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ الحسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بصرہ شہر میں ایک شخص بدو کا تھا، وہ داخل ہوا تو پوچھا من سید هذه القریہ، کہ اس شہر کا یہ سردار، سب سے مشہور شخص، جس کا سب سے اونچا مقام ہے پورے شہر میں، کون سا شخص ہے؟ تو کہا الحسن البصری۔ الحسن البصری تو کہا بما سعدہم، کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ مقام اور رتبہ ملا؟ تو کہا احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنیاہم، کہ لوگوں کو اس شخص کی علم کی ضرورت پڑی جبکہ وہ خود وہ شخص ان کے دنیا کا محتاج نہیں رہا۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ چھٹا اصل ہے۔ ایسے ہی ساتواں اصل یہ ہے بھائیو لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، اگرچہ وہ خطا کار ہے، آپ کے دوست کی یہ غلطی ہے، اس نے آ کر یہ گالی دی ہے، اس نے آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، اللہ کی خاطر معاف کرنا۔ یہ کیا ہے بھائیو؟ یہ عمدہ اخلاق میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھے ڈھنگ سے، عمدہ اخلاق سے رد کرو، دفع کرو، نہ کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور آدمی سمجھتا ہے یہی عقل مندی ہے، یہی بہادری ہے۔ نہیں بھائیو، ادفع باللتی ہی احسن، اچھے ڈھنگ سے اس کو دفع کرو، رد کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا جو شدید دشمن ہے جگری دوست ہو جائے گا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، زین العابدین علی بن الحسین، جانتے ہیں ان کو؟ کون ہے یہ؟ زین العابدین علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں درس دے رہے تھے، یعنی عالم، اور لوگ اس طرح، لوگوں کے نزدیک کتنا احترام ہوتا ہے علماء کا، خاصتاً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ انہی کا ایک چچیرا بھائی جن کا نام الحسن ابن علی ابن ابی طالب، جو پہلے سے کچھ اختلاف تھا
اور یہ ہوتا ہے بھائی، تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ ہم اختلاف کو طول دیں اور بغض پر بغض اور نفرتیں سینوں میں بھرتے رہیں اور غیبت اور چغل خوری اور بات کو لمبی کرتے رہیں. بہرحال یہ شخص الحسن ابن الحسن مسجد میں داخل ہوا. حضرت درس دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ یا شاگردوں کے سامنے، اور آ کر الحسن ابن الحسن نے غصے میں برا بھلا کہا، جو دل میں آیا کہتے ہوئے سناتے ہوئے، یہاں تک کہ جو دل میں بھڑاس لے کر آئے تھے پورا انہوں نے نکال دیا. اور یہاں زین العابدین علی ابن الحسن خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیے، کچھ بھی جواب نہیں دیے، جبکہ وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. بہرحال وہ شخص یہاں تک کہ جو کہنا چاہا کہہ لیا، اور بات اس کی جب پوری ہو گئی پھر گیا. کہہ رہا ہے بھائی اسے موقف میں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہم کیا جواب دیں گے؟ بہرحال ان کا جواب سنیے. رات میں نکلے اور الحسن ابن الحسن کے گھر کا انہوں نے قصد کیا، وہاں پہنچے. کہہ رہا ہے غالباً ذہن میں آتا ہوگا کم سے کم ڈنڈا تو لیے ہوں گے یا پتھر لیے ہوں گے، کھولتے ہی ان کے منہ پر پھینکیں گے. بہرحال دستک انہوں نے دی دروازے پر، انہوں نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد انہوں نے بس اتنا کہا، یا اخی ان کنت ما قلت حقا فغفر اللہ لی وإن كان ما قلته كذبا فغفر الله لك والسلام. کہ ہمارے بھائی اگر جو کچھ تم نے کہا وہ حق ہے، سچی باتیں ہیں، تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو کچھ آپ نے کہا وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو ہلاک کر دے، نہیں آپ کے گناہوں کو بخش دے. والسلام علیکم کہہ کر واپس ہو گئے. بہرحال ان سے نہیں ہو سکا، آخر انہوں نے پیچھے سے پکڑ لیا اور معافی مانگنے لگے کہ رب العزت کی قسم میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، آپ معاف کر دیں. بہرحال انہوں نے کہا، اس پر انہوں نے معاف کر دیا. تو بھائیو یہ دیکھیے، یہی کیا ہے، لوگوں کے جو غلطیاں ہیں، جو بدسلوکیاں ہیں، آپ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں. یہ بھی بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزا ومن تواضع للہ رفعہ اللہ. کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. ما نقص صدقۃ من مال. اور جو بھائیو لوگوں کے غلطیوں اور ایسے ہی ان کی جو بدسلوکیاں ہوتی ہیں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے. اور جو اللہ کی خاطر تواضع، خاکساری یہ صفت اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا اور بلند مقام عطا کرتا ہے. تو بھائیو یہ دیکھیں، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے شروع میں کہا کہ ایک ایک پوائنٹ کو سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ارادہ کریں کہ آپ کو عمل کرنا ہے، تب یہ بات مفید ہوگی. ورنہ ایسی باتیں سننے میں خاصتاً واقعات میں مزے آتے ہیں، لیکن مقصد بھائیوں نہیں ہے ٹائم پاس کرنا، مقصد ہے عبرت حاصل کر کے عمل کرنا. آخری پوائنٹ، 8واں پوائنٹ جو ہے، اس کے بعد وہ بھائیوں یہ 7 پوائنٹ ہو گئے، اور آخری جو پوائنٹ ہے یہ بھی ذکر کر دوں، اس لیے ابھی بھی ادھر 2 منٹ باقی ہیں الحمدللہ. تو یہ بھائیوں ہے الانصات. الانصات سے معنی کہ آدمی کوشش کرے کم بولے. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کتنے کان دیے ہیں؟ کتنے کان دیے ہیں بھائی؟ 2. اور زبان 3. 1. کیوں؟ تاکہ ہم کم بولیں، زیادہ سنیں. لیکن یہاں افسوس ہے بھائیو، کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے 2 زبانیں دی ہیں اور کان ایک دم نہیں دیا. وہ ہر فن مولا، ہر مسئلے میں انہیں بولنا ہے. بھائیو معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، من کثر کلامہ کثر سقطہ. جس کی بات زیادہ ہوتی ہے تو اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کم بات کرے. اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. اگر بات آپ کی چاندی کے برابر ہے تو خاموشی اختیار کرنا یہ سونے گولڈ کی طرح ہے. تو بھائی اس میں بھی عافیت ہے کم بولنے میں. اور آدمی اگر بولے تو حق بولے، سچ بولے، اور
اچھی بات بولے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت بسائے، اور ہماری محبت لوگوں کے سینوں میں بسائے، اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں عمدہ اخلاق کے ساتھ جیتے رہیں، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی کا درجہ عطا کرے، کامیاب کرے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو جزائے خیر دے جو انتہائی شوق و محبت کے ساتھ سن رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔